لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین حضرات، آج ہمارے درس کا موضوع ہے سحری کی فضیلت۔ سحری اس کھانے کو کہتے ہیں جو مسلمان روزہ رکھنے کے لیے رات کے آخری پہر میں کھاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں سحری کھانے کی بڑی فضیلت ہے اور اس کے بے شمار فیوز و برکات ہیں، کیونکہ حضور اکرم و اجمل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے کا آغاز سحری سے کیا اور دوسروں کو اس کی ترغیب دی۔ سحری کھانا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں معاون ثابت ہوتا ہے، اس لیے بہت ہی مبارک کھانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تساحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں بڑی برکت ہے۔ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَاحِرِينَ، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ سحری کھانا امت مسلمہ کی خصوصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحاری، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کا فرق ہے۔ بلا شبہ سحری کھانے کو اہم مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ روحانی فیوز و برکات سے انسان مالا مال ہو جاتا ہے۔ سحری روزے کی تقویت کا باعث اور معاون بنتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار، سحری کھانے سے دن کے روزے میں مدد حاصل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور کو بہترین سحری قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم سحور المؤمن تمر، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرماتے اور اسے مبارک غذا کہتے۔ آپ کی کوشش ہوتی کہ سحری میں کوئی آپ کے ساتھ شریک ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سحری کے وقت فرمایا، کھانے کے لیے کچھ لاؤ، تو آپ فرماتے ہیں، فَآتَيْتُهُ بِتَمَرٍ وَإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، میں نے آپ کی خدمت میں کھجور اور پانی پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظر رجلین یأکلوا معی، کوئی آدمی دیکھو جو میرے ساتھ کھانا کھائے۔ تو میں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے ستو کھایا ہے اور روزے کی نیت کر چکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، میں نے بھی تو روزہ رکھنا ہے۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری میں شریک ہو گئے، یعنی ابھی ٹائم باقی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں خوب تاخیر فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ہم انبیاء کی جماعت ہیں۔ امرنا ان نؤخر سحورنا، ہمیں سحری میں تاخیر کا حکم دیا گیا ہے۔ امت کو بھی سحری میں تاخیر کی ترغیب دیتے تاکہ روزے میں آسانی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکرو بالافطاری واخروا السحورا، افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو۔ سحری میں تاخیر سے مراد یہ ہے کہ وقت کے اندر رہتے ہوئے آخری وقت میں سحری کھائیں، اور افطار میں جلدی سے مراد یہ ہے کہ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو افطار میں جلدی کی جائے۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت نصیب فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا ہے اس کا ثواب ہم اپنے مسلمان بہن بھائی مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی کامل بخشش فرمائے، ہمیں دین دنیا کی خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔